بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم پڑھتے ہیں رود کی ثمرقندی۔ رود کی ثمرقندی کے چند اشعار آپ کے سلیبس میں شامل ہیں۔ آج ہم اس کی حالات زندگی اور فکر و فن کا جائزہ لیتے ہیں۔ رود کی ثمرقندی سامانی دور کا مشہور اور عظیم فارسی شاعر۔ آپ کا نام ابو عبداللہ جعفر بن حکیم ہے۔ ثمرقند کے علاقہ رودک کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے۔ رود کی تخلص کی وجہ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ رودک سے تعلق ہونے کی بنا پر آپ نے یہ تخلص اختیار کیا، جبکہ دولت شاہ کے مطابق وہ رود ایک ساز کا نام ہے، خوب بجاتا تھا، اسی لیے رود کی تخلص کیا۔ ڈاکٹر صفا کا کہنا ہے کہ اگر رود کی نسبت سے اس کا تخلص ہوتا تو وہ رودی ہوتا، اس لیے رودک کی نسبت ہی سے یہ تخلص درست ہے۔ رودکی کی تاریخ ولادت معلوم نہیں اور تاریخ وفات میں بھی کچھ اختلاف ہے، تاہم اس کے اشعار کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ 255 ہجری تا 260 ہجری کے درمیان پیدا ہوئے۔ وہ بڑے تیز فہم اور ذہین تھے۔ انہوں نے 8 برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا، ساتھ قرأت کا فن بھی سیکھا۔ جب شاعری کی طرف انہوں نے توجہ کی تو اس میں کمال حاصل کیا، اسی بنا پر لوگوں میں ان کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ آواز میں دلکشی پائی جاتی تھی، اس لیے شاعری کے ساتھ ساتھ موسیقی کی طرف بھی توجہ کی۔ رود جو ایک ساز کا نام ہے، خوب بجاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی شہرت دور دور تک پہنچی۔ اس طرح سامانی خاندان کے بادشاہ امیر نصر بن احمد تک ان کی رسائی ہوئی، جنہوں نے اسے اپنے قرب سے نوازا۔ رود کی بینائی سے محروم تھے، اس کی طرف بعض کے نزدیک وہ مادرزاد نابینا تھے، لیکن جدید محقق فیروز انفر نے لکھا ہے کہ وہ آخری عمر میں بینائی سے محروم ہوئے تھے، اور یہی بات درست معلوم ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے جو تشبیہات استعمال کی ہیں وہ صرف ایک بینا شخص ہی لکھ سکتا ہے۔ نصر بن سامانی کے علاوہ سیستان کا حاکم امیر ابو جعفر بھی ان کا ممدوح تھا۔ اس کے علاوہ نصر ہی کے ایک وزیر کی امداد میں بھی ان کے قصیدے ہیں، وہ اسے بڑے گراں قدر انعاموں سے نوازا گیا تھا۔ رودکی نے 329 ہجری 940 عیسوی میں وفات پائی۔ رودکی نے 329 ہجری 940 عیسوی میں وفات پائی۔ رودکی بلا شبہ فارسی کا وہ عظیم اور پہلا شاعر ہے جس کا دیوان محفوظ رہا، اسی بنا پر انہوں نے اسے فارسی کا پہلا شاعر لکھا، جبکہ جدید تحقیق نے یہ بات غلط ثابت کر دی ہے۔ انہوں نے تقریباً ہر صنف شعر، قصیدہ، غزل، مثنوی اور مرثیہ میں طبع آزمائی کی، جو ہر صنف میں اپنی کمال مہارت کا ثبوت بہم پہنچایا۔ قصیدے میں ان کا انداز سبک خراسانی ہے، یعنی ان کا کلام آسان اور پرتاثیر ہونے کے علاوہ اس میں ایسی تشبیہات و استعارات کا استعمال ہوا ہے جو انسانی فہم کے قریب اور عموماً قدرتی ہے۔ مضامین میں تسلسل اور ترتیب ہے۔ مناظر قدرت اور مظاہر فطرت بھی اس کے قصیدوں کا خاص موضوع ہیں۔ اس کے اکثر قطعات گہرے مطالعے کے حامل ہونے کے علاوہ حکیمانہ اور عبرت آموز بھی ہیں۔ ان کے کلام میں فلسفہ نشاط بھی پایا جاتا ہے اور تغزل کا گہرا رنگ بھی ہے، چنانچہ فنی اور فکری اعتبار سے ان کا کلام اعلیٰ پائے کا ہے۔ بعض تذکرہ نویسوں نے اسے سلطان شاعران اور استاد شاعران کا لقب بھی دیا ہے۔ رودکی کی بہت سی تصانیف کا ذکر تذکروں میں ملتا ہے، لیکن اب ان کے دیوان کے علاوہ اور کوئی تصنیف دستیاب نہیں ہے۔